الرحمن الرحیم، میں ہوں اختر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ بات کرتے ہیں ووٹ کی اہمیت کے بارے میں۔ ہمارے ہاں ووٹ کی اہمیت بہت زیادہ کم ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ووٹ کی طاقت کا نہیں پتہ۔ ووٹ کی طاقت اگر سمجھا جائے تو تلوار اور قلم کی طاقت سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے پچھلی کئی دہائیوں سے کہہ لیں کہ ہم ووٹ پچھلی کارکردگی پہ نہیں دیتے، آنے والے وعدوں پہ دیتے ہیں۔ یہی ہے کہ منشور تو تینوں پارٹیوں نے دیے ہیں۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی نے دیا، پھر نون لیگ نے، پی ٹی آئی نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے منشور پیش کیے۔ منشور بنانے والوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہم سے کسی نے پوچھنا نہیں ہے، یہ اس پہ عمل نہیں ہونا، یہ کاغذی کارروائی ہے۔ اور ہمارے ووٹر کو بھی پتہ ہے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اس پہ عمل نہیں ہونا، 5 سال میں اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا، اس پہ عمل درآمد ہونا ہی نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم 5 سال بعد عوام کے پاس جائیں گے تو ایک نیا لارا لے کے جائیں گے، ایک نیا نعرہ لے کے جائیں گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر ان سے ہر 5 سال کے بعد آنے والے الیکشن میں اس نمائندے سے، ووٹ مانگنے والے سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے پچھلے ٹنور میں، پچھلے جب آپ اقتدار میں تھے، آپ جیت کے یہاں سے گئے تھے تو آپ نے قومی یا صوبائی اسمبلی میں جا کے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ صحت، تعلیم سمیت ہمارے مسائل پہ کتنی بار جا کے آواز اٹھائی ہے؟ کون سی قانون سازی کی ہے؟ ہمارے حلقہ کے لیے، ہمارے وطن کے لیے، ہمارے گلی محلہ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا صرف تھانہ کی سیاست ہی سیاست ہے؟ کیا یہی منشور رہ گیا ہے؟ جب تک ہم ان سے پوچھیں گے نہیں تب تک یہ ہمیں اسی طرح ہمارے ساتھ سیاست کرتے رہیں گے۔ اصل میں سیاست عوام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ لوگ جمہوریت کے لفظ سے بھی واقف نہیں ہیں جو جمہوریت کے نام پہ ہم سے ووٹ لیتے ہیں۔ ان کو جمہور کی آواز کا پتہ ہی نہیں ہے، جمہور کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، تو مسائل کیسے ٹھیک ہوں گے؟ حکمران ذمہ دار نہیں ہیں، ذمہ دار ہم خود بھی ہیں۔ حکمران پچھلی کارکردگی نہیں بتاتے ہمیں، وہ آنے والے نعرے بتاتے ہیں ہمیں، ایک نیا منشور لے کے آتے ہیں، ایک نیا نعرہ۔ روٹی کپڑا اور مکان 70 سالوں سے سن رہے ہیں، سندھ میں آج بھی نہیں ملا۔ لاکھوں گھر اور لاکھوں کروڑوں نوکریاں دینے والا آج جیل میں ہے، اس سے کسی نے نہیں پوچھا۔ یہی حال ہے کہ کیونکہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، کسی سیاستدان کے پاس، کسی سیاسی پارٹی کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے۔ ایک رنگ کا پرچم گلے میں ڈال کے آپ اس کے نمائندے بن جاتے ہیں اور کل کو وہی بندہ ایک دوسرے کلر کا مفرل گلے میں ڈال کے اس کا نمائندہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے ان کا نظریہ۔ تو جب تک یہ نظریے پہ کام نہیں کریں گے ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، اور اس میں قصور ان کا نہیں ہے، ہمارا ہے کہ ہم ووٹ کی طاقت کو سمجھتے ہوئے اس کو صحیح معنوں میں کاسٹ ہی نہیں کرتے۔ ووٹ فروخت کرنا کیا ہے؟ صرف پیسے دے کے یا پیسے لے کے ووٹ دینا ہی ووٹ فروخت ہے؟ نہیں۔ اگر آپ میرے کہنے پہ، کسی کے کہنے پہ ووٹ اس بندے کو دے دیتے ہیں جو اس قابل نہیں ہے، یا اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ میرے کہنے پہ فلاں بندے کو آپ ووٹ دیں، ہو سکتا ہے میرا کو اس میں ذاتی مفاد ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ ووٹ ضائع کر رہے ہیں، آپ ووٹ فروخت کر رہے ہیں۔ آپ نے موازنہ کرنا ہے پچھلے 5 سالوں میں اپنے ارد گرد کے نمائندوں پہ، تمام پارٹیوں کے نمائندوں کو موازنہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون وطن کا محافظ ہے، کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، کون کتنا سچا ہے، کتنے لوگ اس سے مطمئن ہیں، تب جا کے ووٹ کاسٹ کریں۔ کسی کی باتوں میں نہ آئے، کسی کی جعلی منشور پہ نہ آئے،
جب تک ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، ہم خود کو نہیں بدلیں گے، ہمارا معاشرہ کبھی نہیں بدلے گا۔ ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا جو ہمارے ساتھ سیاستدان سیاست کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ سیاست ہوتی رہے گی۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ایک محب وطن اور ایماندار لیڈر کو منتخب کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔